ساتھی کہتے ہیں جی ہم تنہائی کے گناہ سے کیسے بچیں؟ تو قبر کی تنہائی کو یاد کریں. جس کی دنیا کی تنہائی ٹھیک نہیں ہوگی وہ قبر کی تنہائی میں بہت پریشان ہوگا. قبر کی تنہائی میں بہت پریشان ہوگا. آج تو بڑے آسانی سے انسان تنہائی کے گناہ کر لیتا، بہت پریشان. قبر کی تنہائی روزانہ کچھ دیر بیٹھے اور اپنی حقیقت کو یاد کریں اور اپنے سے کہے کہ یہ دھوکہ ہے، یہ سب دھوکہ ہے. یہ ساری بلڈنگیں دھوکہ ہے، یہ سب گاڑیاں دھوکہ ہے، یہ سارے صدر وزیر، یہ سارے عہدے، یہ سب دھوکہ ہے. اور حقیقت قبر ہے، ہمیشہ کی زندگی وہ ہے. قبر میں رکھا گیا، اس نے کہا میری قبر میں تو بہت اندھیرا ہے. دنیا میں تو میں نے بجلی کا انتظام کیا ہوا تھا، بجلی چلی جاتی تو جنریٹر، یو پی ایس، کوئی نہ کوئی انتظام کر لیتا، لیکن اب قبر میں کیا ہوگا؟ تو اس سے کہا جائے گا کہ آپ کے پاس تہجد کا کنیکشن ہے، جیسے دنیا میں بجلی کا کنیکشن ہے، بجلی آ جائے گی. قبر میں کہا جائے گا آپ کے پاس تہجد ہے، تو آپ کے تہجد سے آپ کا کنیکشن جوڑ دیتے ہیں، آپ کی قبر میں روشنی ہو جائے گی. تہجد تو نہیں ہے، لیکن آپ کو قیامت تک اندھیرے میں رہنا پڑے گا. پھر وہ اس سے پوچھا جائے گا، وہ کہے کہ قبر بہت تنگ ہے، بہت تنگ ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے قبر ایسے دبائے گی بے نمازی کو کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلی میں سے گھس جائے گی. ایسے اللہ کے نبی نے مثال سے یہ بیان فرمایا، ایسے ہو جائے. تو وہ کہے گا کہ میری قبر کشادہ ہو جائے. کہنا کہ نماز ہے آپ کے پاس؟ نماز نہیں ہے. کہ آپ کی قبر میں تنگی رہے گی، آپ اسی چھوٹی سی جگہ میں قبر آپ کو دباتی رہے گی. اچانک ایک سانپ آئے گا قبر میں، وہ کہے گا یہ کہاں سے آ گیا؟ یعنی وہ جو آپ فجر کی نماز چھوڑ کے سوتے تھے نا، یہ وہ ہے، یہ وہ سانپ ہے جو آپ کو ڈسے گا. آج تو بڑے آسانی سے ہم کہہ دیتے جی کیا کروں، میری تو آنکھ ہی نہیں کھلتی ہے. 8 بجے تو سب کی آنکھ کھل جاتی ہے، اسکول جانے کے لیے، دفتر جانے کے لیے، کاروبار جانے کے لیے، سب کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. صرف نماز کے لیے میری آنکھ نہیں کھلتی.